حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کی ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ تورات بھی جانتے تھے، پھر قرآن مجید کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا، مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم صحابی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے سے فرمانے لگے تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ وہ دوڑے گئے اپنے ابا جی کے پاس شکایت لے کے کہ ابا جی وہ تو آپ کو دوزخ کے دروازے کا تالا کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ بن سلام۔ تو سیدنا عمر نے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا اسے کیا لکھ کے دے، اسے کہہ دو لکھ کے دے دے۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، وہ اتنی سخت بات کر رہے ہیں، آپ کہتے لکھ کے دے دو۔ فرمایا بیٹا تو بچہ ہے، تو سمجھا ہی نہیں، میں بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہوں، وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، وہ کوئی بڑی بات کر گئے، تو نہیں سمجھا، جا لکھوا کے لا۔ وہ واپس آئے، کہنے لگے عمر کہتے ہیں لکھ دو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام کہنے لگے چل میں تیرے ابا کے سامنے بیٹھ کے لکھ کے دیتا ہوں۔ وہ آئے، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ لکھا کہ میں نے خود مصطفیٰ کریم سے سنا ہے کہ عمر جہنم کے دروازے کا تالا ہے، لکھ دو۔ انہوں نے لکھ کے دیا تو صاحبزادے کہنے لگے ابا جی چاچا جی مجھے بھی ذرا بتا دو اس کا معنی کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، یہ لوگوں کو گناہ نہیں کرنے دے گا، یہ آڑ بن جائے گا، یہ جانے نہیں دے گا لوگوں کو دوزخ میں، دروازہ بند رہے گا جب تک۔ اتنا بڑا شخص جو گناہ کرنے ہی نہ دے، جس کے بارے میں نبی پاک فرمائے کہ میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ انہی جناب عمر فاروق کا حال یہ ہے کہ وہ آخری عمر مبارک ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، تڑپ کے روئے، تڑپ۔ زوجہ کہنے لگی بیٹے سے کہ پتہ کرو تمہارے باپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں، تکلیف تو نہیں، طبیب کا بندوبست کرو۔ شہزادے اٹھے، ابا جی کیا بات؟ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اماں کو بلاؤ۔ والدہ بھی آ گئی، جناب عمر کی زوجہ بیٹھ گئی، کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے آج مسجد سے نکلا تھا تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے۔ تو کہا جناب یہ رونے والی بات ہے خوش ہونے والی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، ایک خیال نے مجھے ستا دیا ہے کہ باہر تو میں ٹھیک رہا ہوں، پتہ نہیں تمہارے حق میں بھی اچھا رہا ہوں کہ نہیں۔ زوجہ سے کہنے لگے پتہ نہیں تیرے بھی حقوق ادا ہوئے کہ نہیں، تیری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیٹے کی وجہ سے نہ الجھ جاؤں۔ بندہ کتنا بڑا ہے، خوف کتنا زیادہ، تو ٹھٹائی کے ساتھ مسجد نہیں جاتا، تو اپنی مرضی سے جاتا ہے، کوئی خیر کا کام تو کرتا ہے تو اپنی موج میں آ کے کرتا ہے، اور تو کہتا ہے اللہ معاف کر دے گا۔ راتی ساری کر کر زاری، او نیند اکھاں تھی توندے تے فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے۔ وہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں سارے رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، اور سویرے اٹھ کے یہ نہیں کہتے میں تہجد گزار ہوں، میں عبادت گزار ہوں۔ سویرے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا معاف کر دے، تیرا عذاب بڑا سخت ہے، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ لوگوں نے عجیب دھوکے میں مبتلا کر لیا ہے اپنے آپ۔ حضرت عمر رونے لگے، بیوی سے کہنے لگے معاف کر دے، ڈر آتا ہے، اللہ کے حضور حساب دینا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ کہا تو اس طرح کر، زوجہ سے کہنے لگے چل تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر بوجھ بڑا تھا، رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے مصطفیٰ کی امت کی خبر گیری کرنا اور پھر سارا دن ان کی خدمت کرنا، میں تجھے اس طرح وقت نہ دے پایا جو میرا حق بنتا تھا۔ زوجہ رو پڑی، کہنے لگی زندگی میں نے بھی اس طرح کا کوئی انداز نہیں دیکھا جو بیویاں شوہر کے ساتھ دیکھتی ہیں، میں نے کوئی اس طرح کا آپ سے مطالبہ نہیں کیا، میرے دل میں یہ بات تھی، آپ خود بول پڑے۔ کہا چل پھر معاف کر دے۔ کہنے لگی میں تو نہیں معاف کرتی، میں تو نہیں۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں فاروق اعظم کو میں نے کامتے دیکھا، تڑپتے دیکھا، رونے لگے، کیوں نہیں تو معاف کرتی؟ تو زوجہ کہنے لگی پہلے وعدہ کریں اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں گے، آپ کہیں گے کہ اللہ میری بیوی تھی، کپڑے دھو کے دیتی تھی، کھانا پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی، میرے بچوں کو پالتی، یہ کہیں گے؟ حضرت عمر فرمانے لگے مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی
رب جب عمر کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا تو میں بغیر تیرے جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ جتنا بڑا آدمی ہے اتنا زیادہ ڈر رہا ہے، یہاں ڈٹائی کو اللہ نے معاف کر دینا